اس ویڈیو کے ذریعے آج ہم جانیں گے حلالہ کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں کیسی کامیاب شادیاں ہوتی تھیں، کیا ان کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے؟ ان کے بھی جھگڑے ہوتے تھے، تھپڑ مار دیتے تھے، ڈنڈے مار دیتے تھے، گھر سے چھوڑ کے چلے جاتے تھے، طلاق کا لفظ زبان پہ نہیں لاتے تھے، اس لیے کہ قوت ارادی مضبوط تھی۔ آج قوت ارادی ختم ہو گئی، ایک دم بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا، بڑا بڑا نکال دیتے۔ تو یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری اگر دے دی ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، بیوی حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ اب یہ بھی میں بتا دوں، لوگ کہتے ہیں جو مولوی تین طلاقوں کو تین کہتے ہیں وہ حلالے کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور حلالہ بغیرتی ہے، حلالہ لعنت ہے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، ابے یہ کیا سی ہے، تین کو تین، ہم تین کو تین نہیں کہہ رہے اس لیے حلالے کا دروازہ بند۔ تو یاد رکھو اللہ نے تیسری کے بعد خود قرآن میں کیا کہا ہے کہ یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ تو تیسری طلاق کو نافذ کر کے حلالے کا دروازہ اگر کھلا ہے بالفرض، تو یہ مفتیوں نے نہیں کھولا، یہ کس نے کھولا ہے؟ یہ قرآن نے کھولا ہے۔ خود قرآن نے بتایا ہے کہ جب تک کسی مرد سے نکاح نہ کر لے اور پھر وہ مرد اس کو طلاق دے گا تو فلا جناح علیہما، کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے۔ یہ پورا پروسیس قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو یہ مفتیوں کا کام نہیں ہے، یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اور اس میں غیرت کے خلاف بھی کوئی کام نہیں ہے۔ غیرت وہ ہے جس کو شریعت غیرت کہے، اور بغیرتی وہ ہے جس کو شریعت بغیرتی کہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں غیرت اور بغیرتی کے فیصلے کرنے والے؟ لوگ کہتے ہیں یہ بے شرمی ہے کیونکہ ایک آدمی کی بیوی کسی دوسرے کے بستر کی زینت بن رہی ہے، پھر وہاں سے گھوم کے یہاں آ رہی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اس آدمی کی بیوی ہے ہی نہیں۔ جب اس نے تین طلاقیں دے دی، نکاح کیا ہو گیا؟ ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ نے جب بیوی کو طلاق دی تو نبی نے حضرت زینب سے خود نکاح کیا۔ تو معاذ اللہ یہ غیرت کے خلاف ہے؟ ہم یوں کہیں گے زید کی بیوی نبی کے جو ہے نا وہ نبی کے نکاح میں آ گئی، یہ تو غیرت کے خلاف ہے۔ بھائی وہ اب زید کی بیوی رہی نہیں ہے۔ نہیں آ رہا سمجھ میرا خیال۔ جب اس نے طلاق دے دی تو وہ ساری دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کرے، یہ مسئلہ اس کے لیے غیرت کا نہیں ہے، جہاں چاہے نکاح کرے۔ طلاق یافتہ عورتوں کی شادیاں نہیں ہوتی کیا؟ تو کیا غیرت کے خلاف ہیں؟ غیرت کے خلاف جب ہے جب بیوی آپ کی ہو اور شادی کسی اور سے۔ جب تین دے دی تو بیوی ہے ہی نہیں آپ کی۔ پھر اگر وہ نکاح کر کے ہم بستری کر کے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اپنی، تو پھر وہ اس کے نکاح سے ختم ہو گئی۔ اب وہ جہاں چاہے نکاح کرے، دوسرے سے کرے یا پہلے شوہر سے کرے، آپ کون ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگانے والے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں پہلے سے نہیں کر سکتی، یہ غیرت کے خلاف ہے، کسی اور سے کرے گی وہ غیرت کے خلاف نہیں ہے، اور اپنے بچوں کے باپ سے کرے گی وہ غیرت کے خلاف ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے بھائی؟ یہ سب سینس لیس باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں غیرت کے خلاف جب ہے جب باقاعدہ ایگریمنٹ اور معاہدہ ہو۔ مرد نے طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، اب مرد جا کے کسی بندے کو تیار کر رہا ہے، معاہدہ کر رہا ہے، یار میں اپنی طلاق یافتہ کی تم سے شادی کرا رہا ہوں اور تم اس کو ہم بستری کے بعد طلاق دے دینا، پکا وعدہ؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اچھا بے فکر رہو۔ یہ غیرت کے خلاف ہے، اور یہی وہ حلالہ ہے جس پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ اگر مطلق حلالہ پر حدیث میں لعنت وارد ہوتی تو حدیث اور قرآن میں تضاد ہو جاتا۔ ہر قسم کا حلالہ اگر حرام ہو جائے تو پھر قرآن بھی معاذ اللہ ناجائز حلالے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ رہنے دیں بھائی، ایسے ہی ٹھیک نہیں آ رہا سمجھ میں تو رہنے دیں۔ آ رہا ہے کچھ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے، علم مجتہدین کے پاس ہے، اس لیے مجتہدین کو فالو کیا کرو۔ تو قرآن نے حلالے کا بتایا ہے، حدیث میں حلالہ حرام، تو پتہ یہ چلا کہ حلالے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک شرعی اور ایک غیر شرعی۔ جو باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے ہو وہ حرام ہے، جو ایگریمنٹ کے بغیر ہو وہ حلال ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب ایک چیز رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے، وہ کسی مرد سے نکاح کرتی ہے عدت کے بعد، یاد رکھو عدت کے اندر نہیں ہوتا، 3 مینسز آ کے گزر جائیں پھر کہیں اور نکاح کرے گی، اور اس عورت کے دل میں یہ بات ہے کہ میں اس دوسرے مرد سے بعد میں جب یہ ہم بستری کرے گا تو اس سے میں طلاق لے لوں گی، دل میں ہے، زبان پہ نہیں ہے، تو اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ دل کا ارادہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی عورت نے کسی مرد سے نکاح کیا یہ سوچ کے کہ بعد میں اسے طلاق لوں گی، مگر وہ مرد اس کی زندگی میں ایسا آیا کہ اس نے کہا جب مجھے گھر بسانا مقصد تھا تو مجھے پہلے والے سے اچھا مل گیا نا، میں نہیں جا رہی واپس۔ دوسری بات یہ کہ عورت کے ارادے سے اس لیے بھی فرق نہیں پڑتا
کہ اگر کسی کی بیوی کا ارادہ ہو واپس جانے کا, شوہر طلاق نہ دے تو جا سکتی ہے, وہ کہے گا میں نہیں دے رہا, جاؤ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس لیے اگر دل میں عورت کے ارادہ بھی ہے, بہتر تو یہی ہے کہ وہ ارادہ یہ کرے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی, لیکن اگر ارادہ بھی ہے تو اس ارادے کے ناجائز ہونے پر بھی ہمارے پاس کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے. اسی طرح مرد کے دل میں ارادہ ہے کہ میں اس عورت سے نکاح کروں گا اور اس کو رکھوں گا, لیکن اگر اس نے ارادہ کیا کہ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں تو میں اسے چھوڑ دوں گا, دل میں ہے, زبان پہ نہیں لا رہا, تو بھی اس عمل کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ ہر آدمی کو ہر وقت اپنی بیوی کو چھوڑنے کا اللہ نے اختیار ویسے ہی دیا ہوا ہے, تو اس کا بھی ارادہ بدل سکتا ہے, اس کا بھی ارادہ بدل سکتا ہے. بھائی اس وقت تھا, اب نہیں ہے. اور یہی وہ سزا ہے جو اللہ 3 طلاقیں دینے والے مرد کو دینا چاہتے ہیں, کہ اب چڑیا تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے, اب یہ عورت اور دوسرا مرد چاہیں گے تو یہ تمہارے پاس آئے گی, ورنہ یہ ہنسی خوشی وہاں زندگی گزاریں گے, تم کفے افسوس ملو گے کہ تم نے اکٹھی 3 دی کیوں. یہ وہ سزا ہے جو اللہ مرد کو دینا چاہتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال میں. حضرت وہ جو صحابی ہے نا, مشہور واقعہ ہے, صحابیہ نے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دیں تو انہوں نے کسی مرد سے نکاح کیا, صحیح بخاری کی حدیث ہے. جب مرد سے نکاح کیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میرے جو دوسرے شوہر ہیں جن سے میں نے نکاح کیا ہے وہ ہم بستری پر قادر نہیں ہیں, نامرد ہیں, میں پہلے والے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں, تو کیا میں ان سے طلاق لے کے جا سکتی ہوں, کیونکہ انہوں نے ہم بستری نہیں کی ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اس لیے شادی کی تھی کہ اس کو چھوڑ کے واپس چلی جاؤ. نہیں آ رہی بات میرے خیال میں. تم نے اس لیے شادی کی تھی کہ تم واپس چلی جاؤ پہلے والے کے پاس. نبی نے یہ طعنہ نہیں دیا, نبی نے یہ بھی نہیں کہا یہ تو حلال حرام, یہ تو وہ حلال ہے جو جس پر لعنت ہے, تم یہ کیوں کر رہی ہو. نبی نے یہ فرمایا کہ اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک یہ تم سے ہم بستری نہیں کر لیتے. کیا مطلب, جب ہم بستری کر لیں تو پھر طلاق لے کے چلی جانا, اگر یہ نامرد ہیں تو نہیں جا سکتی. نہیں آ رہی بات نا سمجھ میں. تو یہی وہ چیز ہے جس کو مفتیان کرام بتاتے ہیں, اور اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, بے غیرتی ہے, اس میں کوئی غیرت اور حمیت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے معاہدہ کرنا کسی سے یہ حرام ہے, معاہدے کے بغیر. ہاں یہ بھی بے غیرتی ہے کہ مرد نے جو بیوی کو طلاق دی ہے نا, وہ مرد اس عورت کے لیے کوئی بندہ تلاش کر رہا ہو, یہ بے شرمی کی بات. میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے میاں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور وہ کسی دوست سے بات کر رہے ہیں مجھ سے نکاح کرانے کے لیے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا آپ اپنے میاں سے بولو کہ آپ نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا, ابھی آپ کا ہیڈک نہیں ہے, ابھی آپ کا ہیڈک نہیں, آپ کا میرا تعلق ہو گیا ختم. میرے لیے رشتہ تلاش کرے گا تو میرا ابا کرے گا, میرا بھائی کرے گا, یا میں خود کروں گی. یہ بے شرمی کی بات ہے, اخلاقی جرم ہے. میں آزاد ہوں, میں نے آپ کے پاس آنا ہوگا, میں کہیں اور نکاح کر کے اس سے طلاق لے کے آ جاؤں گی, نہیں آنا ہوگا تو میں جانوں, میرا دوسرا میاں جانے, آپ کو کیا ہے. تو عورت کا اختیار بڑھ گیا ہے. نہیں آ رہی بات, آپشن کس کے پاس زیادہ آ گئے ہیں, عورت کے پاس. امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد حلالہ کے مسئلے کی سمجھ اور حقیقت کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو گئی ہوگی. یاد رہے, اسلام میں ہر مسئلہ اخلاقیات, انسانیت اور حکمت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, اور حلالہ بھی ایک اہم نازک مسئلہ ہے جسے بہت احتیاط, سمجھ بوجھ کے ساتھ دیکھنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کے ہر فیصلے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہو. امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو حلالہ کا کانسیپٹ آپ کے مائنڈ میں پورا کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر پھر بھی اس ٹاپک کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے. انشاءاللہ اس کے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پارٹ کو کور کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں تمام کے تمام انسان کے فائدے کے لیے ہے, کوئی بھی نقصان کے لیے نہیں ہے. عام طور پر حلالہ کے ٹاپک کو لے کر اسلام کو بہت بدنام کیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ غیر مسلم اسلام کو بہت ٹارگٹ کرتے ہیں اس ٹاپک کو لے کے, لیکن ان کو اس کی حکمت اور حقیقت پتہ نہیں ہوتی, اس لیے وہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں. اگر ایسی حکمت اور حقیقت ان کو پتہ چل جائے تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ بھلے یہ ظاہری طور پہ عمل دیکھنے میں برا ہے لیکن انسان کے فائدے کے لیے ہی ہے. آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لکھ کے ہمیں ضرور بتائیے.